بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں جو باتیں شروع ہوئی تھیں وہ یہاں سے شروع ہوئی تھیں، اور یہ ایک درس ہے جس کا یہ ٹائٹل ہے، اس کا عنوان ہے، اور اس کا نام ہے الفلاح واللفت. اور فلاح کے معنی بتایا گیا تھا کہ کسان ہوتا ہے، اور لفت کے معنی شلجم ہوتا ہے. اور یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر اس کا تو کچھ حصہ پڑھا گیا تھا درس کا، لیکن پھر بھی میں جو بات ہے، جو کہانی ہے، اس کو بتا دوں تاکہ بات ایک دوسرے سے مربوط ہو سکے. تو اس کے اندر ایک کہانی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ لالچی کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک آدمی جو لالچ کرتا ہے یا جو بری لالچ کا عادی ہوتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس کو آخر میں ندامت اور شرمندگی اور رسوائی ہی ہاتھ لگتی ہے. ہوا یہ تھا کہ اس میں ایک کسان تھا، ایک غریب کسان تھا. جو کسان اس کے اپنے چھوٹی سی جگہ میں کھیتی کرتا تھا، اور کھیتی شلجم کی کھیتی کرتا تھا. پھر ایک بار کیا ہوا کہ اس کی کھیتی میں کافی اچھی پیداوار آئی. اس کی محنت کے بقدر جس نے اس میں محنت کی تھی، جس نے اس میں بھرتی لگائی تھی، اسی کے جیسے اس کی پیداوار بھی آئی. کسان کافی خوش ہوا اور اسی درمیان اس نے اپنی اس پیداوار میں ایک بڑی سی شلجم کو دیکھا. اچھی سی بڑی سی شلجم اس کی پیداوار میں نکلی. تو کسان نے خوشی کے مارے وہ پھولے نہیں سنبھال رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ یہ بڑی شلجم اس کو گاؤں کا جو حاکم ہے، جو گاؤں کا سردار یا گاؤں کا جو پردھان ہے، اس کو دے دیتے ہیں. تو اس نے اس بڑی شلجم کو لے کر کے اس کسان کے پاس گیا اور اس کو دے دیا. وہ اس کو جو ہے سردار کے پاس گیا یا گاؤں کے پردھان کے پاس گیا. گاؤں کا پردھان نے اس کو قبول کیا اس کے ہدیے کو، اور کافی خوش ہوا، اور اس کے بدلے میں اس کو 2 جنے جو کہ مصری روپیہ ہوتا ہے، یعنی کہ 2 جنے اس کو عطا کیے. یہ دیکھ کر کے ایک لالچی کسان تھا اور رہتا تھا وہیں پر، جو بہت مالدار تھا، لیکن اس کو لالچ کی لت لگی ہوئی تھی. تو اس نے سوچا کہ پردھان نے اس کو اتنا دیا ہے تو میں کیوں نہ کروں. میں جاؤں گا اگر اپنی ایک اچھی سی بکری لے کر کے. اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو مجھے کیا ہے اور زیادہ دے گا مجھے، اور اس کا کئی گنا مجھے عطا کرے گا. تو وہی بکری اپنی اچھی سی بکری لے کر کے گیا اور پردھان کے پاس، اور اسے کیا ہے کہا کہ یہ ہدیہ ہے. تو پردھان اس کو لے نہیں رہا تھا، کہتا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ حریص ہے، لالچی ہے، اس کی عادت نہیں ہے اس طرح سے کرنا، یہ کسی مقصد کے لیے آیا. لیکن یہ اصرار کرتا رہا. تو پردھان نے کہا ٹھیک ہے، جب تم ایسا کرتے تو ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جس چیز میں تمہیں تمہاری بکری کا کافی بکری کے دام کا کافی کئی گنا زیادہ میں نے اس میں خرچ کیا لگایا ہے. تو یہ کافی خوش ہوا کسان. یہ جو لالچی کسان تھا سوچا کہ کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے. لیکن آخر میں اس حاکم نے، اس پردھان نے کیا کیا کہ وہی شلجم جو کہ اس کو ملی تھی اس سے غریب کسان سے، وہی اس کو لا کر کے دے دیا. تو پردھان کو بکری ملی اور بکری کے بدلے میں اس کو شلجم دے دیا. اور وہ لالچی کسان کافی پریشان ہوا، سر لٹکا کر کے وہاں سے بڑے افسوس میں آیا کہ اچھی سی بکری بھی چلی گئی اور ملا شلجم اس کے بدلے میں. تو یہ لالچی کا انجام یہی ہوتا ہے. تو یہاں پر اس درس کے اندر ہم نے جو ہے اس کی کافی کچھ حصہ ہم نے اس کا پڑھا تھا. یہاں تک بات ہو گئی تھی فَأَرْبَحَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أَضْعَافًا. اب اس کے بعد جو ہے آگے والا جو حصہ ہے اس درس کا، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو ختم کریں پڑھ کر کے. تو پہلے میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں. تو کہہ رہے کہ فَجَاءَ بِهَا إِلَى الْحَاكِمِ وَرَجَا مِنْهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ فَأَبَى الْحَاكِمُ لِمَا يَعْلَمُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْأَثَرَةِ وَالطَّمَعِ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَرَجَا مِنْهُ أَنْ يَقْبَلَهَا. فقال الحاكم ما دمت تلح علي بقبول هديتك فأنا أقبلها على أن أعطيك شيئا أنفقت فيه ضعف ثمن نعجتك. فأبرقت عين الرجل فرحا بهذا الكلام اللطيف
وظن أن الهدية تعوزه أكثر مما أنفق ثم أهداه الحاكم اللفتة فانقلب فرحه طرحا وأخذها وانصرف نادما على خسارة نعجته. یہ عبارت ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی مشکل کلمہ تو نہیں آیا ہوا ہے. حاکم کی جمع حکام، واضح ہے اس کا معنی، یعنی کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں. ورجى منه أن يقبل الهدية فأبى الحاكم لما يعلم في الرجل من الأثرة. الأثرة کے معنی پہلے آ چکا ہے، انانیت، گھمنڈ، اور طمع کے معنی ہوتا ہے لالچ. فألح علیہ، الح جو یہاں پر پھیلا چکا ہے اس کا معنی پہلے ہی، جس کا معنی ہوتا ہے اصرار کرنا. فألح علیہ الرجل ورجى منه أن يقبلها. رجا فعل ہے، رجا یرجو، اس کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، رجا یرجو رجاء. فقال الحاكم ما دمت تلح علي بقبول هديتك فأنا أقبلها على أن أعطيك شيئا أنفقت فيه ضعف. تو ضعف کے معنی ہوتا ہے گناہ. کوئی ایک چیز ہوتی ہے تو اس کا جو گناہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 10 گنا 5 گنا سے یہ چیز فلاں چیز سے 5 گنا بڑی ہے، تو وہی جو گناہ ہوتا ہے اسی کو ضعف کہتے ہیں. یہ واحد ہے، اور پیچھے یہاں پر جمع آ چکی ہے اضعاف، تو اسی کی جمع ہے یہ. ثمن نعجتک. فابرقت عین الرجل. ابرقت کے معنی ہوتا ہے بجلی کا چمکنا، برق سے ہے. یہاں مراد ہے ابرقت عین الرجل، آدمی کی دونوں آنکھوں میں جیسے بجلی جیسی کوئی چیز دوڑ گئی، یعنی کہ آنکھیں مطلب اس سے مطلب کہ حد درجہ خوش ہونے کو لیے اس سے یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے کہ آدمی حد درجہ خوش ہو جائے تو اس کے لیے چیز آتی ہے. فابرقت عین الرجل، تو وہ آدمی کافی زیادہ خوش ہوا. فرحا بهذا الكلام اللطیف. فرحا، اور اس کے بعد لطیف مانے اچھی، نرم، اس طرح کے معنی الکلام اللطیف، نرم بات، اچھی بات. وظن ان الهدیة تعوزه. عوز يعوز معنی ہوتا ہے بدلہ عطا کرنا یا بدلے میں کوئی چیز دینا. باب تفعیل سے یہ ہے اکثر مما انفق. ثم اهداه الحاکم اللفتة فانقلب. انقلب ينقلب کے معنی ہوتا ہے بدل جانا، ای تغیر. فانقلب فرحه طرحا، اور فرح کے معنی خوشی، اور فرح کا الٹا ہوتا ہے طرح. طرح کے معنی ہوتا ہے غمی. تو الفرح والطرح، الافراح والاطراح، تو یہ ہو گیا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یہاں پر. وَأَخَذَهَا وَانْصَرَفَ نَادِمًا. ندم یندم معنی نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اس میں فاعل ہے یہ علی خسارت نعجتہ. آتے ہیں اس کے مفہوم پر. ہم نے اس کو پڑھا، اس کے الفاظ معنی کو، اس کے جو لغویات ہیں اس کو سمجھا. اب اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، پھر اس میں اگر کچھ نحوی مسائل ہوں گے تو ان پر پھر کلام کریں گے. کہہ رہے کہ فجاء بها الى الحاکم، تو وہ جاء کا فاعل یہی ہے. فلاح غنی جشع، یعنی کہ وہ مالدار، لالچی کسان. تو فجاء بها، اور بها سے مراد النعجہ. نعجتن کے معنی بکری، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے. احسن نعاجی، یعنی کہ بکریوں میں سے سب سے عمدہ بکری. تو کہہ رہے کہ فجاء بها، تو وہ لالچی کسان اس بکری کو لے کر کے آیا حاکم کے پاس یا پردھان کے پاس. ورجى منه، اور اس لالچی کسان نے اس پردھان سے امید کی کہ وہ پردھان اس ہدیہ کو قبول کرے. ہدیہ سے مراد یہ کہ جو بکری ہے اسی کو. فأبى الحاکم، تو حاکم نے یا پردھان نے انکار کر دیا. آبا یا ابا کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا. فأبى الحاکم، تو حاکم نے انکار کر دیا. لما يعلم في الرجل من الأثرة والطمع. لام یہاں پر حرف جر ہے، اور جو یہ ما اس کے بعد ہے، اس ما کی نوعیت یہ ہے کہ یہ اس میں موصول ہے،
اور اس میں موصول کے بعد اگلا جو جملہ ہے یعلم فی الرجل، یہ جملہ اسی ما کا صلہ ہے. اصل عبارت ہے لما یعلمہ فی الرجل، تو یعلمو کے اندر جو ہے ہو کی ضمیر ہے جو کہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور صلہ کے اندر جو عائد ہوتا ہے وہ اگر مفعول بھی ہوتا ہے تو وہ اکثر محذوف ہی ملتا ہے. تو اصل عبارت اس کی ایسے ہے لما یعلمہ فی الرجل. اور یہاں پر جو من ہے، من الاثرتی والطمعی، اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، اور اس من بیانیہ کو اکثر لایا جاتا ہے ایسے اسم کے بعد جو اسم مبہم ہوتا ہے جس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے، تو اس معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ من لایا جاتا ہے کہ مراد اس سے کیا ہے. تو ما یہاں پر جو ہے ما موصولہ، اس سے مراد نہیں ہے کہ اسے اس میں مبہم ہے، اس کا معنی واضح نہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں رجل، تو ہمیں سمجھ گیا کہ رجل کا معنی آدمی ہے، لیکن ما بول کر کے ہم اسے کچھ نہیں سمجھ پاتے کہ ما سے مراد کیا ہے. تو ما سے مراد کیا ہے اسی کو بتانے کے لیے من بیانیہ لایا جاتا ہے، اور من بیانیہ کے بعد وہ چیز ذکر کی جاتی ہے جو اس اسم مبہم سے مراد ہوتی ہے. تو یہ من بیانیہ ہے اسی ما اسم موصول کا. تو اس طرح سے ما اسم موصول اور اس کا ما بعد کیا ہے اس کا صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کا. فَأَلَحَّ، تو اس کر کے حاکم نے انکار کر دیا کس چیز کو، یعنی کہ اس کے ہدیہ کو قبول کرنے سے. تو یہ ہم کیا اس گھمنڈ اور لالچ کی وجہ سے جس کو وہ حاکم جانتا تھا اس آدمی کے بارے میں، اس آدمی کے اندر کہ اس آدمی کے اندر گھمنڈ اور لالچ ہے، اسی لیے کیا ہے یہ ایسی چیز لے کر کے آیا ہے. فَأَلَحَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، تو اس آدمی نے اس حاکم کے اوپر اصرار کیا. وَرَجَا مِنْهُ أَنْ يَقْبَلَهَا، اور اس حاکم سے امید کی کہ وہ اس کے ہدیہ کو قبول کرے یا اس بکری کو قبول کرے. فقال الحاکم، تو حاکم نے کہا ما دمت تلح علی بقبول ہدیتک، جب تم میرے اوپر اصرار ہی کر رہے ہو اپنے ہدیہ کو قبول کرنے کا، فانا اقبلها، تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. علی ان اعطیک شیئا، اس شرط پر کہ میں تمہیں عطا کروں گا شیئا، ایک ایسی چیز، انفقت فیہ، جس چیز کے اندر میں نے خرچ کیا ہے، ضعف ثمن نعجتک، تمہاری بکری کی قیمت کا دگنا، جی تمہاری بکری کی قیمت جو ہے اس کا دگنا میں نے اس میں خرچ کیا ہے. فابرقت عین الرجل، تو یہ سن کر کے آدمی کی آنکھیں چمک اٹھیں. یہ معنی ہو گیا لفظی، لیکن اس کا معنی ہے کہ پھر یہ چیز سن کر کے آدمی کافی زیادہ خوش ہو گیا. تو فرحن، تو آدمی کی دونوں آنکھیں چمک اٹھیں. فرحن بہذا الکلام اللطیف، اس نرم یا اچھی بات کو سننے کی وجہ سے. تو یہاں پر جو فرحن ہے یہ مفعول لہو ہے، اور بہذا الکلام اللطیف یہ پورا کا پورا جو یہ وہ ہے ہذا اس میں اشارہ، اور کلام اللطیف یہ موصول صفت سے مل کر کے یہ اس کا مشار الیہ ہو جائے گا، اور اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر یہ پورا کیا ہو جائے گا مجرور ہو جائے گا بار فجر کا، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا فرحن سے، اور فرحن مفعول لہو ہے ابرقت فعل کا. تو کہہ رہے ہیں کہ آدمی کی دونوں آنکھیں چمک اٹھیں اس اچھے سے کلام کو، اس اچھے سے کلام سے خوشی کی وجہ سے. وزن، اور اس آدمی نے گمان کیا، ان الہدیۃ، یہ کہ ہدیہ اس کو بدلے میں دے گا، اکثر مما انفق، جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ، مما انفق. تو ما یہاں پر جو ہے من حرف جر ہے، اور ما یہاں پر موصولہ ہے، اور انفقہ اسی کا صلہ ہے، اور موصول صلہ مل کر کے پھر یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کا، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اکثر سے. ثم اهداه الحاکم اللفتۃ، پھر حاکم نے اس لالچی کسان کو شلجم، وہی شلجم دے دیا، اللفتۃ یعنی کہ وہ شلجم جس کو وہ غریب کسان لے کر کے آیا ہوا تھا. فانقلب فرحه طرحا، تو کسان کی خوشی غمی میں بدل گئی. فانقلب فرحه طرحا، تو
تو اس لالچی کسان کی خوشی غمی میں بدل گئی، وَأَخَذَهَا اور اس نے اس کو لے لیا، وَانْصَرَفَ نَادِمًا اور واپس ہوا اپنی بکری کے نقصان پر شرمندہ ہو کر کے، نادمًا علی خسارتی نعجتہ۔ اس طرح سے یہ درس پورا ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ایک نیا چیپٹر